بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا، تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعہ حکم ربی کی ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرا ذرا احکام ربی کا محرون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست طارق کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو تھا۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا بلا ہوا، ڈھول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فیرنگ کا تڑکا بھی لگایا جاتا رہا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی۔ غرض شریف فرماتے ہیں تقریباً رات 2 بجے تک تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ رات طارق کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے زمین رقبہ ان کی زیادہ تھی۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر ایک عیش میسر تھی۔ عمارت کے ساتھ ساتھ طارق خبرو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ کالج میں اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا، ہنس مخ، دوسروں کے دلوں میں گھر کرنے والا، ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق کسی کے کام آتا، ادھار دکھ درد میں شریک ہوتا۔ میری قسمت فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس میں مجھے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں، بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کے اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی، خوشیوں بھرا آنگن ماتم قدا بن کے رہ گیا۔ دوپہر ہونے کو تھی اور برادری کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی، لڑکی والوں کی عزت کی بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کے طعنوں سے بچ جائیں گے۔ اس فتحار سے لڑکے والے بے گاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے کمین کے ہاتھ طارق کے یہاں پیغام بھجوایا کہ ہم سب کو معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطع جرات نہ کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق ہی کا بھائی ہے، وہ طارق سے 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمین کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید جو طارق ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوایا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ جنید کی تجھے سے لاٹھی نکل آئی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے ماتم کا نام جنید کی تو اب بھانچیں کھل چک رہی تھیں۔ جب مجھے اس واقعے کا علم ہو تو میں سن کر حیران و پریشان ہو کر بے اختیار پکار اٹھا، واہ مولا تیرے رنگ تیریاں تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور پر وہ طارق کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیما کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی۔ حالانکہ جنید اور سیما ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ سیما جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فرمانی ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر رشتہ اور دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمیندار تو ویسے بھی ایک ایک زمین کی خاطر خاندان کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتے ہیں۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں سرات گھر سے نہ بھاگتا اور سیما کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کے نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے، میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سیما اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ حالانکہ سیما کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی اور میری وجہ سے 2 محبت کرنے والوں دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانوں کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایسے کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سیما ہنسی خوشی زندگی برس کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے ہی رکھی ہوگی۔ ہاں رکھی ہی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کے اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔